الرحمن الرحیم۔ حضرات، بہت سارے احباب یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنے فوت شدگان والدین کو، عزیز و اقارب کو جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، دروشی پڑھتے ہیں، کوئی بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا ثواب ان کو پہنچائیں۔ تو ایصال ثواب کا اسلام میں باقاعدہ تصور موجود ہے، جیسا کہ سورہ الحشر میں اللہ پاک نے فرمایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بخشش فرما اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما۔ یہ جو رب جعلنی ہم پڑھتے ہیں دعا نماز کے اندر آخر میں، اس میں بھی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن عبادہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں، میری والدہ اور میں بڑا ان سے اداس بھی ہوں۔ تو حضور نبی پاک نے فرمایا تم کنواں کھدوا دو۔ عرب میں نوشیدنی پانی کی کمی تھی، فرمایا جب تک لوگ پانی پئیں گے اللہ تعالیٰ تیری والدہ کو اس کا ثواب پہنچائے گا۔ جب وہ کنواں بن گیا تو حضور نے باقاعدہ فرمایا ہذہ لام سعد، کہ یہ کنواں جو ہے ام سعد کی والدہ کے لیے۔ تو ایصال ثواب کا معنی یہ ہے کہ فوت شدگان کو ثواب پہنچانا۔ تو آپ صدقہ و خیرات کر بھی پہنچا سکتے ہیں، اور عبادات کر کے، نوافل پڑھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، دروشی پڑھ کے، ذکر کر کے، اور ختم شریف باقاعدہ پڑھ کے۔ مگر بہت سارے لوگ یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آخر میں ہم ان کو کیسے بخشیں، کیسے ایصال ثواب کریں، کیسے ان کو ثواب پہنچائیں۔ تو اس کا طریقہ ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ تو جب آپ ختم شریف پڑھ لیں یا قرآن مجید پڑھ لیں، ایک دفعہ فاتحہ شریف، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں یا نوافل پڑھیں، کوئی بھی ذکر کریں تو دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ پاک، اے مولا کریم، اے پاک پروردگار، اے رحمان الرحیم مالک، میں نے یہ جو کلمہ کلام پڑھا ہے، تلاوت کلام پاک کی ہے، ذکر اذکار کیا ہے، درود پاک پڑھا ہے یا نوافل پڑھے ہیں، مالک اس سارے کلام پاک کا ثواب، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کو آپ نے کھانے پینے کے لیے چیز تیار کی ہے جو فقراء کو، مساکین کو، غریبوں کو آپ دیں گے، تو مولا کریم یہ جو کلام پاک ہے اور حاضر طعام پاک ہے، اس کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتے قبول منظور فرما۔ مولا کریم اس ثواب کو قبول فرما کر تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، حضور پر نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں، آپ کی امت کے تمام جتنے فوت شدگان ہیں، اور تمام سلاسل روحانیہ کے جو اولیاء، صالحین، صوفیاء، سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتہ علی جویری، بابا فرید الدین گنجی، حضرت مجدد الفیسانی، یا جس بزرگ کا آپ نے نام لینا چاہتے ہیں وہ لیں۔ یا اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، اور ان کے صدقہ میں میرے والدین، میرے دادی دادا، نانی نانا، عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، نمازی ساتھی، مرد و خواتین، بچے بوڑھے، جو بھی حضور کی امت مرحومہ اس دنیا سے جا چکی، مولا کریم سب کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین ان کے تمام کی قبروں کو منور فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اے اللہ پاک ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، قبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے مالا مال فرما۔ اس طریقے سے دعا کر کے آخر میں کہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اب آپ یہ مختصر سا کلپ ہے، خود سنیے، دوسرے لوگوں تک پہنچائیے، ادھر ادھر شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے والدین اور عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کی دعا کر سکیں۔ اللہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے، اور ان کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں بھی شان والی زندگی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔